اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 30۔ الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 107 تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آیت نمبر 108 سے سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق آسان فرمائے۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ ام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا بھی ہوتا ہے۔ ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مخاطب ہیں۔ یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی، یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس بات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یہ سوال کرو، یہ بات پوچھو، یہ مسئلہ پوچھو، یہ بات پوچھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو خبردار فرمایا اس آیت مبارکہ میں، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، کما کا معنی طرح جیسے، سئل سوال کیے گئے، پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے، جیسا کہ ابھی ہم نے ماقبل جو اسباق پڑھے ہیں انہیں میں سے کہ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر دیتے کوئی سی گائے لے کر، تو وہ ان کے لیے انتہائی آسان تھی، کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ اب جیسے جیسے سوال کرتے کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ کہاں سے ہو، کس طرح کی ہو، کس رنگ کی ہو، تو ایسے ایسے سوال کرتے گئے اور خود ہی پھنستے گئے، معاملات میں الجھ کر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کرتے رہے اور وہ خود ہی پھنس جاتے تھے، تو اس طرح تم سوال نہ کرو۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جو شخص یتبدل اختیار کرتا ہے، تبدیل کرتا ہے، کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے، با معنی ساتھ ایمان کے، فقد ضل، فقد فاقہ معنی پس، قد تحقیق، ضل سواء السبیل وہ گمراہ ہو گیا برے راستے کی طرف، اس کی رہنمائی ہے برے راستے کی طرف۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ وَدَّ اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، کثیر کہتے ہیں بہت زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اہل کتاب میں سے بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ تم کو وہ لوٹا دیں، لو کا معنی ہوتا ہے کاش، اگر وہ تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد۔ کفر میں اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، ایمان لانے کے بعد تم کو پھر وہ کفر کی طرف دھکیلیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا جو رویہ، یہ طریقہ، اس وجہ سے حسد من عند انفسہم، یہ حسد کی وجہ سے، من کا معنی سے، عند کا معنی ہوتا ہے پاس، یہ ان کے اپنے حسد کی وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کفر کی طرف دوبارہ لوٹائیں۔ من بعد اس کے بعد، ما تبین لہم الحق اس کے بعد کہ جو ظاہر ہو گیا ان کے لیے حق۔ یہودیوں کے پاس جو تورات تھی، اب تورات میں یہ باتیں لکھی تھیں، ان کے بالکل سامنے تھی کہ یہ تو بالکل حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، آپ سچ ہیں، اور آپ کے پاس جو نازل ہونے والی کتاب ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، وہ سچی کتاب ہے۔
اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق ظاہر ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں وہ بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے کہ یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئے، تو اللہ فرماتے ہیں فاعفو واصفحو، بس ان کو معاف کرو، چھوڑو، ان کو معاف کرو، چھوڑ دو اسی حالت میں، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ لے آئے، یأتی اللہ، اللہ تعالیٰ لے آئے، بامرہ، اپنے حکم کو۔ اب کچھ ہی وقت گزرا تھا، یہ تو ابتدا کی بات ہے، شروع میں جب آپ بتا سکتے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس وقت کی بات ہے بھلا؟ تھوڑا سا دماغ میں سوچیں ذرا، ماشاءاللہ ہم نے یہ کئی بار پڑھا ہے۔ یہ ابتدا کی بات ہے جب مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لائے، شروع کی بات ہے کہ ابھی کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں نازل ہوا ان یہودیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اللہ کا حکم آیا۔ یہ جو قبیلہ بنو نذیر کا تھا یہودیوں کا، مسلمانوں کو بڑا یہ تنگ کرنے والا، اور دوسرے قبیلے اللہ کے حکم کے ساتھ ان کو تہس نہس کیا، ان کے بچوں کو پڑھا ہے ہم نے، یہ آگے صورتوں میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا، اور ان کے بڑوں کو جو جنگجو لوگ تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور کچھ ایسے تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ یہ طے پایا کہ اگر تم نے رہنا ہے تو تم نے جزیہ دے کر مدینہ میں رہنا ہے، اور مسلمانوں کے متحد ہو کر رہنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، کاٹ ڈالو ان کو، نکال ڈالو، اب ان کو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ابھی فاعفو واصفحو، درگزر کرو، معاف کرو، تھوڑا سا انہی کی باتوں پہ رہنے دو حتیٰ کہ اللہ کا حکم آئے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر معاملے میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے، ابھی چاہے تو ہر چیز کو تہس نہس کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی حکمتیں ہیں، وقت کی نزاکت کے ساتھ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کو آگے لاتے ہیں، اور ایسے ہی میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنو، ایمان والو، واقعیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرتے رہو، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے آگے، قدم آگے ہوتا ہے نا، تقدم، من خیر، تو اللہ فرماتے ہیں بہتری سے، تجدوہ، تم اس سے بہتر پاؤ گے، تم پاؤ گے اس سے جو تم یہاں اپنے آگے کے لیے بھیجتے ہو، اللہ کے ہاں اس کو بہتر پاؤ گے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جو بھی کام کرو گے، نماز پڑھو گے، اب اس کا جو صلہ دنیا میں تو ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں بہت ہی اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور جو تم کام کرو گے، مال کو خرچ کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، جو بھی کام کرو گے، اللہ کے ہاں اس کے لیے بہتر سے بہتر پاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، اس چیز کے ساتھ، باکمانہ ساتھ، ما تعملون، جو تم کام کر رہے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى، اور کہتے ہیں یہودیوں کی بات، اور یہ کہتے ہیں لن، اس کا معنی تو ہرگز نہیں وہ داخل کرے گا جنت میں، اللہ تعالیٰ، اللہ جنت میں، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں ہرگز نہیں داخل کرے گا، الا مگر من کان ہودن، جو ہے یہودی، او نصارہ، یا نصارہ، یہ یہودی کہتے تھے کہ اللہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کو ہی داخل کرے گا، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہشات ہیں نا، دل کے ارمان ہیں، دل کی باتیں ہیں۔ فرمایا قل ہاتوا برہانکم، قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے،
دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس معاملے میں اپنی بات میں تم سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں من اسلم وجہہ للہ، من جو جس نے اسلم فرما بردار کر دیا. اب اس کا ترجمہ ایسے کرے جس نے اپنے آپ کو گرا دیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، نیکوکار ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فَاقَمَنَ پس لہو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ، نہیں ہے خوف ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمناک ہوں گے، غمگین ہوں گے. یہ آیت نمبر 112 تک آج ہمارا سبق ہے. الحمدللہ آج ہم نے اللہ کی توفیق اور مدد سے یہ پارہ نمبر 1 یہ 3 پاؤ مکمل کر لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور عمل کی توفیق آسان فرمائے. اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.